الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب والموفون إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اما بعد، نیکی کا قرآنی تصور اس موضوع کے تحت ہم آپ سے مسلسل گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں. نیکی کے لیے پروردگار عالم نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے اس میں سب سے پہلے پروردگار عالم نے ایمان باللہ، اس کے ساتھ ہی ایمان بالآخرت، اور پھر ارشاد فرماتا ہے والملائکۃ والکتاب والنبیین. قابل غور بات یہ ہے کہ بات نیکی کی ہو رہی ہے اور پروردگار عالم اس میں ملائکہ، کتب سماوی اور انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرما رہا ہے. یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے چونکہ نیکی کا جذبہ جب انسان کے اندر ابھرتا ہے تو بعض اوقات انسان اپنے حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور مسلسل کوئی ایک کام میں مشغول ہو جاتا ہے جس کو وہ نیکی تصور کرتا ہے. لیکن یہاں پر ایمان بالرسالت کا تذکرہ اس لیے سب سے اہم رہا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کا ارادہ کرے یا نیکی کا عمل کرے تو اس کے سامنے کوئی مشخص یعنی کوئی ماڈل ضرور ہو، ورنہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے. یعنی انسان اپنے طور پر اگر یہ طے کر لے کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ نیکی کا عمل کروں گا اور اس میں کسی قسم کی کوئی حد برقرار نہیں رکھتا تو یہ ایسا کام بھی پروردگار عالم کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے پاس ہر چیز کے لیے اعتدال ضروری ہے. اگر کوئی اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اس کا شمار بھی نیکی میں نہیں ہوگا. بسا اوقات انسان کو ایک جذبہ طاری ہوتا ہے اور وہ مسلسل مثال کے طور پر نمازیں پڑھنے لگتا ہے یا روزے رکھنے لگتا ہے یا خیرات کرنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو کام کرتے ہو یا جو عمل نیکی کا کرتے ہو اس کے لیے تمہارا آئیڈیل، تمہارا ماڈل جو کوئی ہے وہ سوائے انبیاء و مرسلین کے اور کچھ نہ ہو. اور آپ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی اس ترتیب پر غور کریں کہ پروردگار عالم کس طرح خوب بیان فرما رہا ہے کہ والملائکۃ والکتاب والنبیین، یعنی نبی کے پاس جو وحی آ رہی ہے وہ فرشتے کی جانب کی طرف سے آ رہی ہے. فرشتہ اللہ سے وحی کو حاصل کرتا ہے
اور وہ پیغمبر تک پہنچاتا ہے، والکتابی، اور پھر وہ وحی کو ایک کتابی صورت میں، شکل میں محفوظ کیا جاتا ہے، والملائکتی والکتابی والنبیین، اور پھر اس کو عملی جامہ پیغمبر اور نبی اور رسول پہناتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے طور پر اگر کچھ کر لیں تو وہ مناسب ہے۔ قابل غور بات ہے کہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 اصحاب رسول، آپ غور کریں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ نیکی کے کیا حدود ہیں، نیکی کس طرح کرنی چاہیے۔ 3 اصحاب رسول، کوئی عام آدمی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں اصحاب ہیں، اور ایک مرتبہ یہ تینوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، پروردگار عالم نے آپ کو معصوم پیدا کیا ہے، آپ کے گناہوں کا کوئی اللہ کے پاس کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہم عام انسان ہیں، ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ہم سے سہو بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم سب سے پہلے یہ تحقیق کریں کہ آقا کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا کیا طریقہ ہے، اور کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں۔ اور جب ان تینوں نے اپنے طور پر جائزہ لیا، معلومات حاصل کی، تو پھر کہنے لگے کہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہم نے معلوم کیا ہے تو آقا کونین محمد الرسول اللہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں، آپ رات میں عبادت بھی کرتے ہیں، اور آپ خیرات بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں۔ یہ تمام اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لینے کے بعد یہ تینوں یہ طے کرتے ہیں کہ ہماری عمر کم ہے اور ہمارا معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہے، چونکہ اللہ نے آپ کو معصوم عن الخطا پیدا کیا ہے۔ لہذا ان تینوں میں سے ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد میں اس قدر رات میں عبادت کروں گا کہ ساری رات اللہ کے حضور کھڑا رہوں گا، اپنی پیٹھ زمین پر نہیں لگاؤں گا۔ تو دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں مسلسل سال بھر روزے رکھوں گا، کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا تاکہ میں اللہ کا تقوی اختیار کر سکوں۔ تو تیسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، میں بالکل مجرد زندگی گزاروں گا، ورنہ بیوی اور بچوں کی وجہ سے میں عبادات میں زیادہ طور پر مشغول نہیں رہ پاؤں گا، لہذا میں شادی نہیں کروں گا اور صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث درج ہے۔ اب اس میں کوئی ظاہری طور پر کوئی بات خراب نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ میں سال بھر روزہ رکھوں گا، تیسرے کہہ رہے ہیں کہ میں شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ کا ہو کر رہ جاؤں گا۔ بظاہر یہ بہت ہی اٹریکٹیو ان کے اعمال یا ان کی فکر یا انہوں نے جو طے کیا وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ جب خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں کو بلواتے ہیں اور ان پر ناراضگی ظاہر کرتے ہیں اور غضبناک ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ، ایک نے کہا کہ میں مسلسل ساری رات عبادت کروں گا، بظاہر بہت اچھی بات نظر آ رہی ہے۔ ایک نے کہا کہ میں سال بھر روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو بلوا کر
ان پر ناراضگی ظاہر کرتے ہیں، غضبناک ہو کر فرماتے ہیں خبردار یہ بات یاد رکھو کہ میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، استراحت بھی کرتا ہوں، کوئی مجھ سے بڑھ کر اس عمل کو اختیار نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ میں فرض روزے تو فرض ہیں، میں نفل روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں سال کے 365 دن روزے رکھتا ہوں، خبردار تم یہ عمل نہ کرنا۔ تیسرے نے جو یہ طے کیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں گا، تو ان سے کہا کہ دیکھو میری ایک نہیں متعدد ازواج ہیں، میں نے نکاح کیے ہیں، اور یاد رکھو وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے رغبت نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تم خبردار ایسا نہ کرنا بلکہ تم نکاح بھی کرنا۔ تو آپ دیکھیں نیکی کا جذبہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ماڈل کے طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ ہے کہ رسول اللہ رات میں آرام بھی فرما رہے ہیں اور عبادت بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، افطار بھی کر رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ نے متعدد نکاح کیے ہیں، آپ کی متعدد ازواج مطہرات ہیں، تو آپ کو اس حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ خبردار جب تم نیکی کے جذبے کے ساتھ عملی زندگی میں قدم رکھو تو تمہارے پیش نظر آقائے کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہونا چاہیے، جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا اور ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طرز حیات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ کی عائلی زندگی یعنی خاندانی زندگی، آپ کی فیملی لائف کیسی ہے، آپ اس پر غور کریں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جائیں، کچھ اپنے طور پر ہم سمجھ لیں کہ ہم متقی ہو جائیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، ہم دل کے سخت اور کٹھور ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ہی متقی ہیں، ہم ہی شریعت کی پابندی کر رہے ہیں اور سارے کے سارے سب گنہگار ہیں۔ لیکن دیکھیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جن کو اس طرح ریاکاری کے تقوی کا بھوت سوار ہو جاتا ہے وہ بیوی پر بھی سختی کرتے ہیں، اپنی عائلی زندگی میں بھی اس قدر سختی کا نظام بنا کے رکھتے ہیں کہ گویا یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مارشل لا کا نظام ہے جو آپ اپنے گھر پر چلا رہے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے، بحیثیت شوہر محمد الرسول اللہ اپنے ازواج کے پاس ہیں اور ان سے محبت کی بات کرتے، ان سے بہت ہی نرمی سے بات کرتے، ایک خوشگوار ماحول میں ہوتے، اور آپ میں کوئی خشونت، کوئی سختی، کسی قسم کا کوئی ایسا مزاج نہیں ہوتا، بہت ہی نارمل آپ کا بیہیو ہوتا۔ لیکن جیسے ہی دفعتاً مؤذن اذان دیتا تو آقائے کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایسے اٹھ کر چلے جاتے جیسا کہ گویا وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے اعتدال۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں ہر جگہ متشددانہ رویہ اختیار کریں گے تو گویا ہم دیندار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج صحیح پوچھا جائے تو مسلمانوں کا یہ بہت بڑا وتیرہ ہے کہ وہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف سے واقف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے گھر میں کیسے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنی ازواج کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے نواسوں کے ساتھ کیسے ہیں، ہم اس سے بالکل واقف نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بس عبادت پر عبادت کر لیں، نفل عبادتوں پر عبادتیں کر لیں تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ نہیں، آپ دیکھیں ہمارے لیے ماڈل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو نہیں اپنائیں گے۔ ایک روایت ہے، ایک بات ہے، دیکھیے آپ، عائلی زندگی سب سے اہم ہے۔ اگر آپ کی فیملی لائف سٹ رہے گی، اس میں خوشگواری رہے گی، تو پھر ہر چیز آپ کو آسان ہو جائے گی، اور یہیں سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انقلاب تقاریر کرنے سے آ جائے گا، انقلاب کوئی تحریک چلانے سے آ جائے گا، لوگوں کو جمع کرنے سے انقلاب آ جائے گا، یا پھر مضامین لکھ کر انقلاب برپا کر دیں گے۔ نہیں، انقلاب دراصل آپ کی اپنی فیملی لائف سے آتا ہے۔ اگر وہاں پر آپ کا نظام صحیح ہے، آپ بیوی کا حق برابر ادا کر رہے ہیں، بیوی شوہر کا حق برابر ادا کر رہی ہے، بچے ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں، ماں باپ بچوں کا حق ادا کر رہے ہیں، وہاں سے ایک معاشرہ وجود میں آئے گا۔ یہ فیملی پھر آپ کی اپنی جو فیملی ہے، آپ کا جو اپنا خاندان ہے، پھر آپ کے بھائیوں کا خاندان، پھر بہنوں کا خاندان، اس طرح آہستہ آہستہ ایک سوسائٹی ہوگی، اور پھر ایک سوسائٹی ہونے کے بعد پھر ایک بہت بڑی آبادی میں تبدیلی ہوگی، ایک قبیلہ بنے گا، ایک قوم بنے گی۔ یہاں حالت کیا ہے ہماری عائلی زندگی، ہماری فیملی زندگی سب سے زیادہ ڈیمیج رہتی ہے۔ کیوں ڈیمیج ہے؟ ہم سمجھتے ہیں تقویٰ یہی ہے کہ نہ عبادت کر لیں تو بس اللہ راضی ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو ہر محاذ پر کامیاب رہنا ہے، اور ہر محاذ پر کامیاب رہنے کے لیے ہمارے لیے ماڈل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت دیکھیے آپ، رسول اللہ اپنی ازواج سے کیسے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بے انتہا محبت کرتے، اور مجھے عائشہ نہیں پکارتے بلکہ مجھے حمیرہ سے مخاطب ہوتے۔ یعنی آپ نے حضرت عائشہ کا ایک خانگی نام رکھ لیا اپنی بیوی کو پکارنے کے لیے، حمیرہ۔ آپ بی بی عائشہ کو حمیرہ پکارتے، اور کسی وجہ سے کبھی کوئی بات ایسی ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اپنی ناراضگی اس طرح ظاہر فرماتے کہ جب آپ ناراض ہوتے تو مجھے حمیرہ نہیں پکارتے بلکہ مجھے عائشہ پکارتے، تو میں سمجھ جاتی کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، اور میں رسول اللہ کو مناتی، اور جب آپ مان لیتے تو تب پھر مجھے حمیرہ کہتے تو مجھے بڑی مسرت ہوتی۔ دیکھیے، یہ ہے زندگی عائلی، یہ ہے فیملی لائف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج اگر ہم دیکھیں معاشرے میں تو لوگ بہت زیادہ دینداری کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس دین کا ڈیفینیشن صحیح نہیں ہے۔ میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، دین کا ڈیفینیشن صحیح نہیں ہے، اور بس یوں سمجھتے ہیں کہ چند عبادتوں کو ادا کر لیں گے تو ہم دیندار ہو گئے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، اور اگر ہم جس کو دین سمجھ رہے ہیں اس میں بھی دو چیزوں پر ہماری نظر نہیں ہے۔ اگر ان دو چیزوں پر ہی ہم عمل پیرا ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک اپنی عائلی زندگی، فیملی لائف کو ہم دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف جس طرح ہے اس طرح اپنی فیملی لائف بنانے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس حقوق الوالدین کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، ماں باپ کی کوئی عزت، کوئی تعظیم، کوئی تکریم باقی نہیں رہی۔ اگر ان کی تعظیم و تکریم کو ہم اپنا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ایمان کے سلسلے میں پروردگار عالم نے جس بات کا ذکر کیا ہے وہ ایمان بالرسالت کا ذکر کیا ہے،
تاکہ لوگ اگر نیکی کرنا چاہیں تو اسی طرح نیکی کریں جس طرح کے انبیاء و مرسلین علیہم السلام نیکی کیا کرتے تھے، اور خصوصاً امت محمدیہ اس بات پر نظر رکھے کہ آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا ہے، آپ کی خانگی زندگی کیسی ہے۔ لہٰذا ایمان بالرسالت کا تذکرہ اللہ نے یہاں نیکی کے ضمن میں کیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر پروردگار عالم زکوٰۃ کو مقدم نہیں کیا، زکوٰۃ کا ذکر پہلے نہیں کیا، بلکہ یہ تمام مدوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ۔ یقیناً انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، محبت کے باوجود جو مال خرچ کیا جاتا ہے تو اس کے سب سے پہلے حقدار اللہ کس کو قرار دے رہا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے رشتہ دار ہیں۔ ہم اگر جب صدقہ خیرات کرنا چاہیں تو اول حقدار کون ہیں؟ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے یہ خدا کی حکمت کو بھی آپ ملحوظ رکھیں۔ وَذَوِي الْقُرْبَىٰ اس لیے فرمایا کہ دراصل ہوتا یوں ہے کہ یہ ذوی القربیٰ ہی میں رنجشیں ہوتی ہیں، بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے، بھائی بہن سے اختلاف ہوتا ہے، یا خاندان میں آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے پر بڑا اختلاف رہتا ہے، فلاں نے مجھے فلاں دعوت میں سلام نہیں کیا، فلاں نے مجھے دیکھ کر نظر چرا لی، فلاں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، مجھے دعوت دی تو اس طرح نہیں دی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ پہاڑ بنا لیتے ہیں اور ان سے رنجشیں رکھتے ہیں۔ یہ ایک عام ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہماری فطرت سے واقف ہے، ہماری سوچ سے واقف ہے۔ اللہ نے کہا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے ساری دنیا میں خیرات کرتے ہیں، ساری دنیا میں پیسے بانٹتے ہیں تاکہ لوگ ان سے متاثر ہو، نام ہو، لوگوں کو دیتے ہیں۔ عجیب عجیب انداز سے آج کے دور میں خیرات و صدقات کیے جا رہے ہیں، جس کا تقریباً تعلق اسلامی نظام سے نہیں ہے۔ ہم مطمئن ہیں ہمارا مسئلہ ہے، اللہ کی نظر میں ہم کامیاب نہیں ہیں۔ آپ کو دین کا کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں۔ آپ طے کر رہے ہیں، آپ جیسا کرنا ہے کر لیں، لیکن اللہ نے چونکہ یہ خرابت داروں میں یہ بات آپس میں ہوتی ہے، ایک انسانی فطرت ہے، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے کسے حقدار قرار دیا؟ پہلے رشتہ دار، خرابت دار، آپ ان کی مدد کریں۔ جب آپ ان کی مدد کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک نظام بنتا ہے۔ اگر آپ درگزر کرتے ہیں اور درگزر کرنے کے بعد اگر آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے رشتہ دار غریب ہیں، جب آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو ان کا بھی مؤلفۃ القلوب ہوتا ہے، وہ آپ کی طرف راغب ہوتے ہیں، رنجشیں دور ہو جاتی ہیں، اور فیملی جو خاندان ہے اس میں ایک قسم کی محبت اور مسرت کے لمحات گزرتے ہیں۔ اور پھر جہاں رشتہ داروں کی بات ہے، پھر اس کے بعد دوسرا مد کیا ہے؟ والیتامى، یتیم کو دے۔ اکثر ہوتا ہے کہ خاندان میں اگر 5-7 بھائی ہیں، 4-5 بہنیں ہیں، تو کسی نہ کسی کے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ کوئی خاندان میں آگے بڑھ کر ان کی سرپرستی نہیں کرتا، ان کی کفالت کی ذمہ داری نہیں لیتا، جس کی بنا پر وہ بیچارے پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ پہلے یتامہ کی تم خیر خوبی لو، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، چاہے وہ تمہارے خاندان میں یتیم ہو یا تمہارے خاندان کے باہر معاشرے میں، سوسائٹی میں یتیم ہو، تم ان کی مدد کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا والیتامى والمساکین، اور جو محتاج ہیں، جو اللہ کی راہ میں مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، آپ ان کی مدد کریں جو محتاج ہیں۔ وابن السبیل،
اور جو مسافر ہیں ان کی مدد کریں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے شہر میں بڑا دولت مند ہوتا ہے، لیکن نئے شہر میں دوسرے مقام پر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ضرور پیش آ سکتا ہے، اس کو مالی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہم اس کی مدد کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا والسائلین، اور مانگنے والوں کو دیں۔ دیکھیے یہ مانگنے کا جو مسئلہ ہے، اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ جو مانگتے ہیں، جو بھیک مانگنا جس کو کہا جائے گا، آپ ان کو دے جو بھیک مانگ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول اور اللہ نے بتایا کہ اول تو مانگے ہی مت۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ کے سوائے کسی سے مت مانگو۔ دیکھیے انسان جب مانگتا ہے تو وہ اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور فرمایا سورہ والضحیٰ میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی مانگے تو اسے جھڑکو مت۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ، لیکن قرآن سکھا رہا ہے اور ہم اس پر توجہ نہیں کرتے۔ ہم دیدار کی بات کریں گے ڈائریکٹ، کہاں سے دیدار ہوگا، کیسے دیدار ہوگا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم کامل نہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ نے کہ اگر تمہیں جوتے کا فیتا بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ سے مانگے، اللہ کسی کے دل میں کیا بات پیدا کر دے وہ آپ کی مدد کر دے۔ تمام کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مانگنے سے سخت منع کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن اور حدیث کے بعد خلیفۃ اللہ امام آخر الزماں مہدی موعود علیہ السلام نے بھی مانگنے سے منع کیا ہے۔ سوال کو آپ نے حرام قرار دیا۔ اگر کوئی مہدوی ہو کر مانگ رہا ہے تو گویا وہ حرام کام کر رہا ہے فرمان مہدی علیہ السلام کے تحت۔ حتیٰ کہ آپ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اور فرمایا کہ اس کی انتہا یہ ہے کہ اللہ سے کچھ مت مانگو، اور اس کی آخری منزل یہ ہے کہ اللہ سے صرف اور صرف اللہ کو مانگو۔ یہ ہے مہدویت۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارا کیا نظام ہے ہمارے سامنے۔ اور پھر کیا فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، لوگوں کی گردنوں کو چھڑاؤ۔ یعنی اس زمانے میں لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، ان کو غلامی سے آزاد کرائیں اور پھر وہ پیسہ دے کر غلام خریدیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ دیگر بہت سے اصحاب جو کہ اس وقت غلام تھے، حضرت ابوبکر نے اپنے مال کو خرچ کر کے انہیں آزاد کروایا۔ اب آپ کہیں گے کہ اب پھر رقاب کا اب امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، اب انسان کو انسان غلام نہیں بناتا۔ بے شک، لیکن آپ دیکھیں بہت سے ایسے نوجوان یا افراد ہیں مسلمانوں کے جو کسی بلا وجہ جیلوں میں محروس ہیں، جیلوں میں قید ہیں۔ آپ ان کی آزادی کے لیے جو خرچہ ہے اس میں حصہ لیں تاکہ وہ وفی الرقاب کا زمرہ مکمل ہو۔ اب آپ دیکھیں یہ مدیں بیان ہو رہے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ۔ اس میں ایک اہم نکتہ ہے، ابھی زکوٰۃ کا ذکر نہیں آیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اس کے بعد آنے والا ہے، یعنی یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے، ایک حکایت آتی ہے کہ ایک شخص اللہ سے دعا کرتا ہے پروردگار میں محتاج ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر تو مجھے 1 روپیہ دے گا تو 4 آنے یعنی اس کا 25% حصہ میں تجھے دے دوں گا، یعنی تیری راہ میں خرچ کر دوں گا، 75% خود رکھ لوں گا۔ وہ مسلسل دعا کرتا رہا۔ اچانک اس کو 12 آنے ملے، 75% ملے۔ اس 12 آنے لے کر اللہ کی طرف چہرہ کر کے آسمان کی طرف کہنے لگا، کیا اللہ میاں مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا، پہلے کا پہلے کٹ کر کے آپ مجھے 12 آنے دے دیے۔
یہ ہماری کیفیت ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بہت پیسہ آئے گا تب دیں گے، بہت نہیں، جتنا ہے اتنے میں دیں، اور آپ دے کر کسی پر حق نہ جتائیں، فخر نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ بی بی عائشہ جب اللہ کی راہ میں پیسہ دیتی، خرچ کرتی، تو آپ اس کو معطر کرتی، عطر لگا کر دیتی۔ پوچھا گیا کہ یہ کیوں آپ عمل کرتی ہیں؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ پیسہ میں یہ انسان کو نہیں دے رہی ہوں، میں اللہ کو دے رہی ہوں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم دیں گے تو یہ پلے گا، یہ کھائے گا۔ آپ دے تب بھی کھائے گا، نہ دے تب بھی کھائے گا۔ اللہ رزاق ہے، انسان میں کوئی انسان رزاق نہیں ہے۔ اللہ کی دیکھیے آپ، اس کی شان ہے۔ ہم روزمرہ اپنی زندگی پر غور کریں، انسان چاہے ملینر ہو جائے، چاہے غریب مزدور پیشہ ہو، جب صبح آنکھ جب وہ کھولتا ہے بحیثیت انسان، بل گیٹس بھی جب آنکھ کھولتا ہے یا کوئی اور بھی آنکھ کھولتا ہے، عام مزدور بھی آنکھ کھولتا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ بھوکا ہوتا ہے۔ کوئی انسان صبح اٹھنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پیٹ بھرا ہوں، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ انسان بھوکا اٹھتا ہے۔ لیکن اللہ کی ربوبیت، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت پر ہم قربان جائیں۔ اس انسان جو کہ صبح بھوکا اٹھا ہے، جب وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹتا ہے تو اللہ اسے بھوکا نہیں سلاتا۔ اپنے طور پر اگر وہ ڈائٹ مینٹین کرنے میں اگر نہیں کھا رہا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، لیکن اللہ تو اس کو ضرور کھلاتا ہے۔ اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا۔ یہ تو انسان ہے، اللہ تو چرند پرند، حیوانات، حشرات الارض، ہر ایک کو کھلاتا ہے۔ کوئی اللہ کی مخلوق میں بھوکا نہیں سوتا۔ یہ دیکھیے اللہ کی رحمانیت ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 4 آنے 8 آنے، $1 $2 $100 دے دیں گے تو بہت بڑے ہم حاتم طائی ہو گئے۔ قرآن کے مطابق دیکھیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہ تمام مد ہیں، ہم ان میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر ہم نہیں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کے پاس یقیناً جواب دہ ہیں۔ اور یہ جو آخرت کا تصور ہمارا کمزور ہو گیا ہے، نہیں کچھ ہونے والا نہیں، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ انبیاء و مرسلین کو نہیں بھیجتا۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکالیف برداشت کیے ہیں، کتنا آپ نے لوگوں کا ظلم برداشت کیا ہے۔ کیا اگر ایسا ہوتا تو کیا رسول اللہ بھی عیش و آرام کی زندگی نہیں گزارتے؟ ہم کیوں یہ تصور نہیں کرتے؟ ہم تمام معاملات میں اپنے آپ کو بہت نیک تصور کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نیکی کا معیار کیا ہے؟ ہمارے لیے نیکی کا معیار صرف اور صرف قرآن مجید ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 روایتیں میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے بھانجے سے کہتے ہیں کہ یہ کچھ اشرفیاں ہیں، آپ فلاں کو دے کر آنا، لیکن اس میں 3 احتیاطیں ملحوظ رکھنا۔ اول یہ کہ جس کے پاس تم دینے جا رہے ہو اس کی چارپائی میں، اس کے بستر میں چھپا کر رکھ دینا، تاکہ اس کو علم نہ ہو کہ تم نے لا کر دیا ہے، تم اس کو ہاتھ میں مت دینا۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ اتفاق سے نظر آ جائے تو تم اس کو سلام مت کرنا۔ تیسرا یہ کہ اگر وہ تم سے دریافت کرے کہ یہ کس نے بھیجے ہیں تو خبردار میرا نام نہیں بتانا۔ وہ گئے، اسی طرح عمل کیا، ان کی چارپائی کے نیچے رکھ کر اشرفیاں آ گئے۔ بعد میں پوچھا کہ اماں عائشہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ سلام کرنا تو سنت ہے، حکم ہے، پھر آپ نے سلام بھی کرنے سے منع کیا اور آپ نے کہا کہ آپ کا نام بھی نہ بتاؤں اور اس طرح خاموشی سے رکھ دوں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، دیکھو میں نے یہ اللہ واسطے عمل کیا ہے، اگر اس بندے کو معلوم ہو جاتا کہ میں نے بھیجے ہیں تو وہ میرے لیے دعا کرتا۔ کیا احتیاط بھی آپ غور کریں۔ اور میں نہیں چاہتی کہ اللہ کے سوائے کوئی اور مجھ سے اس مسئلے میں راضی ہو، میں صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتی ہوں۔ اور میں نے سلام اس لیے سلام کا جواب نہیں کہا تاکہ اگر وہ سلام بھی کہیں گے تو گویا وہ بھی تو دعا یا کلمات ہے، میں وہ بھی لینا نہیں چاہتی تھی۔
اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی طرح بھی اس کو یہ علم ہو کہ عائشہ نے یہ مدد کی ہے، تاکہ کل اس کو شرمندگی ہو اور وہ میرے احسان تلے دب جائے۔ یہ طریقہ ہے دیکھیے آپ امہات المومنین کا۔ اور آپ دیکھیں ہم تجارت پیشہ ہیں، اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو ہمارے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا عظیم تاجر نظر نہیں آئے گا۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمان آباد ہو گئے تو میٹھے پانی کا کنواں ایک ہی تھا اور وہ یہودی کی ملکیت میں تھا۔ اب یہودی کیا کرتا؟ تاجر ہے، وہ بھی تجارت پیشہ۔ اب وہ یہودی پانی کو قیمتی داموں میں بیچتا۔ اب بیچارے مسلمان غریب، دوسرے افراد غریب، اب پانی میں ان کا پیسہ بہت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اب یہ چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن ہمیں کیا سبق دے رہی ہے۔ ہم بڑی بڑی باتوں کی طرف بہت زیادہ اپنے آپ کو متحرک رکھتے ہیں، دین یہ ہے۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ یہودی بڑا ظالم ہے، یہ نہ قیمت کم کرنے تیار ہے اور نہ لوگوں کی مدد کرنے تیار ہے۔ لہٰذا آپ اس یہودی سے ملاقات کرتے ہیں اور ایک بزنس ڈیل کرتے ہیں۔ پہلے اس کو آفر کرتے ہیں کہ یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ وہ یہودی کا بھی ذریعہ معاش ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کا پورا کاروبار اسی پر منحصر ہے۔ وہ آپ کو بیچنے سے انکار کر دیتا ہے۔ آپ اس کو لاکھ سمجھاتے ہیں لیکن وہ مانتا نہیں۔ بہت سے آفر آپ اسے پیش کرتے ہیں، وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ پھر حضرت عثمان بھی تاجر ہیں۔ دیکھیے آپ تجارت بھی سیکھنا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصحاب رسول سے سیکھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو آج چائنا ہے، جس کو ہم چین کہتے ہیں، یہاں اسلام کیسے پھیلا۔ یہاں پر کوئی مبلغین یا کوئی جو ہے دیندار افراد یا کوئی متقی پرہیزگار لوگ جا کر اسلام نہیں پھیلائے، یہاں پر تاجروں نے دین کو پھیلایا ہے، بزنس مینوں نے دین کو پھیلایا ہے۔ چونکہ جب وہ بزنس کرتے تو اسلامی نظام کے تحت کرتے، تو چین کے افراد اس قدر متاثر ہو گئے کہ وہ اسلام قبول کرنے لگے۔ تو تجارت یہ ہے، تجارت کا پیشہ غلط نہیں ہے لیکن اس کا ہمارا اپنا انداز غلط ہے۔ اب ہمیں تاجر بننا ہے تو حضرت عثمان ابن عفان کو دیکھیں۔ اب ڈیل سٹ نہیں ہو رہی ہے، حضرت عثمان نے اپنی تاجرانہ ذہن کے ساتھ کہا چلو ایسا کرتے ہیں، پورا کنواں مت بیچو، ایک کام کریں، ایک دن کا پانی مجھے بیچ دو۔ آج مان لیں کہ منڈے ہے، منڈے کا مالک میں رہوں گا، ٹیوزڈے آپ مالک، پھر وینسڈے میں مالک، آلٹرنیٹ ڈے ہم اس کی ملکیت کا صرفہ کرتے ہیں۔ اس کو انہوں نے وہ قیمت دی جو ایک کنویں کی مکمل قیمت ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے بہت نفع بخش آپ نے ایک پرپوزل رکھا تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا اور خوشی خوشی کہنے لگا چلیے عثمان، ایک دن کا کنویں کا پانی آپ کا، دوسرے دن کا میرا۔ اب دیکھیے آپ، یہ ہے مہارت، یہ ہے دینداری، یہ ہے تجارت۔ حضرت عثمان کا جو دن تھا، آلٹرنیٹ ڈیز حضرت عثمان اس کے مالک ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان نے سارے مدینے میں اعلان کر دیا یہ دن میں اس کا مالک ہوں اور اس دن پانی فری ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ مفت ہے پانی، اب کوئی اس پر پیسہ ٹیکس کچھ وصول نہیں ہوگا۔ لوگوں کا ہجوم لگ گیا، اب مفت پانی مل رہا ہے، لوگ بھر بھر کر پانی لے جا رہے ہیں۔ اور اب یہ بیچارہ یہودی سوچ رہا ہے دیکھو عثمان خریدنے سے آج اتنا رش ہے، یقیناً کل بھی اتنا رش ہوگا، گویا میری انکم اب ڈبل ہو جائے گی۔ لیکن دوسرا دن آیا تو کوئی خریدار نہیں آیا، پانی کا کوئی کسٹمر نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ یہ جس دن فری تھا سب اسٹاک کر لیے پانی دوسرے دن کا۔ پھر تیسرا دن عثمان کا آیا، پھر فری ہے، پھر ہجوم، پھر پانی۔ اب بیچارہ یہودی پریشان ہو گیا، پھنس گیا۔ وہ تو پیسہ ایک مشت لے لیا کنواں بیچ کر، لیکن جو ڈیلی اس کی جو انکم تھی اب وہ ختم ہو گئی، چونکہ لوگ عثمان غنی کے دن، جس دن آپ فری تقسیم کر رہے ہیں، اس دن لوگ پانی بھر رہے ہیں، اور جب اس کی باری آ رہی ہے تو کوئی کنویں کے پاس جا نہیں رہا ہے۔ وہ بیچارہ تنگ آ گیا،
اور حضرت عثمان ابن عفان کے پاس خود پہنچا، کہنے لگا عثمان تمہاری تجارت پر میں قربان جاؤں، کیا عظیم تاجر ہو، نہ میرا نقصان کیا، مجھے تو قیمت پوری دے دی، لیکن لوگوں کے لیے پانی کو مفت بھی کر دیا اور پھر تجارت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب بتاؤ عثمان، اگر تم کہو تو میں پورا کنواں تمہیں یوں ہی دے دوں، اب مجھے کیا حاجت رہی۔ یہ ہوتا ہے خدمت خلق کا جذبہ۔ اس طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ آج ہم خدمت کر کے احسان جتاتے ہیں، ہم خدمت کر کے یہ ان کی پشتوں پر احسان کرتے ہیں، ہمارے باپ ہمارے دادا۔ دیکھیے آپ، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو قرآن کی نظر سے سمجھیے خدا را۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو اسلام بیان ہوا ہے اور آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام ہمیں سکھایا ہے، اس اسلام کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پر ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اب اس کے بعد ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔ تو آپ ہمارے پاس دیکھیے عشر کا ایک نظام ہے۔ اب تو یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کے پاس اس کا علم ہی ختم ہو گیا کہ عشر بھی کوئی فرائض ولایت میں کوئی فرض ہے، اور اگر کسی کو معلوم ہو جائے یہ عشر ہے تو سب سے پہلا سوال جو آج کل بالکل لوگوں کے پاس تازہ رہتا ہے کہ قرآن میں کہاں ہے۔ تو آئیے اسی آیت بر میں دیکھیں، یہ زکوٰۃ کے علاوہ اللہ مد بیان کر رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہ پھر کون سا مد ہوا؟ اگر اس کو جمع کر دیں تو اسی کو تو عشر کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔ زکوٰۃ کا ذکر آئے گا بعد میں ہے، لیکن اس کے پہلے یہ جو مد ہے یہ دراصل عشر کا مد ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر انسان کے دل میں وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، بہت بڑا علامہ ہے، مفسر ہے، محدث ہے، لیکن دل اس کا سخت ہے، دل میں ہمدردی نہیں ہے، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اس کو تڑپ پیدا نہیں ہوتی، تو وہ متقی ہو سکتا ہے، وہ پرہیزگار ہو سکتا ہے، وہ علامہ، مفسر، مفتی سب ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا۔ نیکی کا سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں انسان کے لیے ہمدردی ہو، دوسروں کی تکلیف میں ان کی مدد کرنے کا جذبہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں صرف نماز پر نماز پڑھ لیں گے تو حق بندگی ادا ہو جائے گا، نہیں، حق بندگی تمام اعمال و عبادات پر منحصر ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم کہاں چوک رہے ہیں، ہم کہاں کسی کا حق مار رہے ہیں۔ اگر ہم تمام حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً اللہ ہماری مدد کرتا ہے، لیکن ہم کوشش نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف اپنے آپ کو الجھائے ہوئے رکھے ہیں۔ زندگی ہماری یوں ہی گزر جائے گی اور ایک لمحہ آئے گا ہمیں خبر بھی نہ ہوگی، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہم کیا لے کر جائیں گے، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کیا ہاتھ میں ہے ہمارے؟ کیا ہم روپیہ پیسہ لے کر جائیں گے؟ کیا جائیداد لے کر جائیں گے؟ کیا حسن لے کر جائیں گے؟ کیا شہرت لے کر جائیں گے؟ کیا لے کر جائیں گے؟ کچھ نہیں، خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ لیکن یہ خالی ہاتھ آنے اور جانے میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں خدا کا قرب حاصل کرے، اللہ سے محبت کرے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں۔ چونکہ آپ یاد رکھیں، ایمان کا جو بیس ہے، ایمان کا جو مرکز ہے، جو سنٹرل پوائنٹ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر مومن ہونے کا دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں، اور محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ نام آ جائے تو انگوٹھے چوم لیں، نام آ جائیں تو جھوم جائیں، یہ محبت نہیں۔ محبت اس کو کہا جائے گا جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے ہرگز وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا
جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ آج سب سے محبت ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمارا ایمان کا مرکز ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کس نے بتایا اللہ ایک ہے؟ کیا کسی کو وحی آئی ہے؟ کیا جبرائیل امین کو کسی نے دیکھا ہے؟ کیا معاذ اللہ نے خواب میں آ کر کہا کہ میں ایک ہوں، مجھے ایک مانو؟ کیا کہیں سے آواز آئی؟ کیا کسی نے آپ کو پکار کر کہا؟ نہیں، صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ایک ہے۔ تب ہمیں پتہ چلا اللہ ایک ہے، ورنہ کس کو پتہ اللہ ایک ہے، 2 ہے، 10 ہے، 100 ہے؟ یہ تو رسول اللہ کا احسان ہے کہ آپ نے بتایا۔ جنت کا ذکر کس نے کیا؟ کیا کسی نے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا کوئی جنت دیکھ کر آیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کس نے کہا؟ کیا ثبوت ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ تمام ایمان دیکھیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرتبت پر ہے، لہٰذا ہم حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ جب نیکی کا کوئی جذبہ ہمارے اندر ابھرتا ہے تو ہم اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی گزاری، کس طرح نیک اعمال کیے ہیں۔ اور میں بارہا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کو آپ پڑھیں۔ رسول اللہ ایک ہسبینڈ کی حیثیت سے کس طرح زندگی گزارے ہیں، رسول اللہ اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کیے ہیں۔ آپ گھر میں کیسا رہتے تھے کبھی غور کریں؟ کیوں ہم مسلمان ہو کر اپنے نبی کی خاندانی خانگی زندگی کو نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ کیسی محبت بھری زندگی گزارے ہیں؟ آپ لوگوں کو جو اسٹریس ہوتا ہے وہ فیملی پرابلم سے ہوتا ہے، اور یہ فیملی پرابلم، یہ اسٹریس کا اگر آپ علاج چاہتے ہیں، ہمارے لیے ہمارا نبی الرحمہ ایسا ہے، اس کے در پر جھک جائیں تو سارے مسائل کا ہمیں حل ملتا ہے۔ دیکھیں ہم خانگی زندگی رسول اللہ کی کیسی ہے۔ ہم یہاں ایک بیوی کو نہیں سنبھال سکتے ہیں، رسول اللہ کے پاس ایک وقت میں 9 بیویاں ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی رنجش نہیں ہے، بچے بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہماری فیملی لائف بہت اسٹرانگ اگر ہمیں کرنی ہے تو ہم رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں، اور ہماری یہ آئلی فیملی لائف کا تعلق راست دین سے ہے۔ ہم نے مذہب کو دین سمجھ لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لیں گے تو بڑے دیندار ہو گئے، داڑھی چھوڑ لیے دیندار، لیڈیز میں اسکارف باندھ لیے دیندار۔ یہ نہیں ہے، اسکارف دین میں ہے، دین اسکارف نہیں ہے۔ داڑھی دین میں ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دین کہاں ہے؟ دین تو محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ میں ہے، جس کو اللہ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کے ضمن میں جو اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون پر انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں گفتگو کی جائے گی۔